بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم مضمون پڑھیں گے کچھ ادب کے بارے میں۔ یہ مضمون ڈاکٹر عبادت بریلوی کا لکھا ہوا ہے۔ اس مضمون میں ادب کے حوالے سے ادب اور معاشرہ، ادب اور انسان، اور ادب کے جو اثرات ہیں معاشرے پہ، انسان پہ جو اثرات ہیں اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مضمون کے مصنف یعنی ڈاکٹر عبادت بریلوی کا تعارف دیکھیں گے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی 1920 میں پیدا ہوئے اور تاریخ وفات 1998 عیسوی ہے، اور ان کے والد کا نام گلاب خان تھا۔ اردو کے ایک محقق کی حیثیت سے ان کا بڑا اہم تعارف ہے۔ انہوں نے بڑے اہم موضوعات پر تحقیق کی، ولی، میر اور مومن کے حالات زندگی تلاش کیے، جو کہ بہت بڑا تخلیقی کارنامہ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا، اور تحقیق و تنقید کی دنیا میں ان کو آج تک عقیدت و احترام سے جانا جاتا ہے، ان کا نام عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ نقاد کی حیثیت سے، محقق اور دانشور کی حیثیت سے، اردو ادیب کی حیثیت سے ان کا اہم تعارف ہے، اور ایک تعارف ان کا پھر استاد کی حیثیت سے ہے۔ یہ اورینٹل کالج لاہور کے شعبہ اردو کے صدر رہے، پھر اس کے بعد ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے، اور اورینٹل کالج لاہور کے پرنسپل کے طور پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، اردو تنقید کا ارتقاء، اردو تنقید کی ایک مکمل تاریخ ہے شروع سے لے کر آج تک، اور اس میں تنقید کے مختلف جو مراحل ہیں، پھر مختلف روپ میں جو تنقید ہوتی رہی ہے، تذکروں کی صورت میں، پھر مشاعروں میں، پھر نجی محفلوں میں، تو یہ سارے، اور پھر باقاعدہ تحریری صورت میں، اور پھر تنقید کے معیارات طے ہوئے، اور یہ سارا سفر جو تنقید کا ہے اس پہلی کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تنقیدی زاویے، یہ بھی ان کی نظری تنقید کی کتاب، غزل اور مطالعہ غزل، پھر روایت کی اہمیت، یہ بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب ہے، پھر جدید شاعری اور جدید اردو ادب، یہ ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں ان کے کریڈٹ پہ، لیکن یہ چند ایک اہم تصانیف ہیں جو ان کے تعارف کے لیے پیش کی ہیں میں نے۔ بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب، یعنی آج جو ہم نے چیپٹر ڈسکس کرنا ہے اس چیپٹر کی جانب۔ اس چیپٹر میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس شامل ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، ان میں سے پہلی سلائیڈ کے پوائنٹس آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ ادب روز اول سے ارتقاء پذیر ہے۔ مضمون کے آغاز میں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا، عرصہ بیت گیا، ہزاروں صدیاں انسان کو اس زمین پہ، اس کرۂ ارض پہ گزر گئیں، ادب روز افزوں ترقی کرتا رہا، اور ادب کی جو مقبولیت ہے اس میں روز ازل سے آج تک اضافہ ہی ہوتا چلا آیا۔ زمانے میں تبدیلیاں آئیں، زمانے میں انقلابات آئے، زمانے کے رجحانات بدلے، زمانے نے دنیا کے نقشوں کو بدل کر رکھ دیا، لیکن ادب کا جو سلسلہ ہے وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ ادب ہمیشہ ارتقاء کی منازل ہی طے کرتا رہا۔ زمانہ گزرتا گیا، اور زمانہ ہی وقت ہی ادب کے حسن میں اضافے کا اور ادب کی مقبولیت میں اضافے کا سبب بنتا رہا، اور اس میں زیادہ کشش اور زیادہ تاثیر
پیدا ہوتی گئی ادب میں، لٹریچر میں. ادب اور معاشرے کا جو ایک تعلق تھا وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا. اچھا، ادب کو معاشرہ جو ہے یا سوسائٹی جو ہے یا وقت جو ہے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ادب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. ادب پہ کوئی رکاوٹ یا ادب کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا، نہ وقت نہ زمانہ، بلکہ ادب نے زمانوں سے، تہذیبوں سے اثرات قبول کیے، اور ادب کے اثرات بھی زمانوں پر، وقت اور حالات پر اور تہذیبوں پر محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو اب ادب اور معاشرے کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، لیکن کبھی بھی ادب کی اہمیت کو زمانہ، وقت یا معاشرہ جو ہے وہ ٹھکرا نہیں سکا. ہاں، یہ ہے کہ زمانے کے سماجی حالات ہیں، معاشی معاشرتی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، انہوں نے ادب پر اثر بھی ڈالا اور ادب نے بھی معاشرے کو متاثر کیا. تو یہ دو طرفہ ایک تعلق جو ہے ادب اور معاشرے کے درمیان، یہ ہمیشہ سے قائم رہا. یعنی جو ادیب ہے، جو لکھاری ہے، وہ اسی معاشرے میں سے موضوعات لے رہا ہے اور ادب تخلیق کر رہا ہے. جو ادب بھی تخلیق ہوا وہ معاشرے سے موضوعات لیے گئے، اپنے ارد گرد سے موضوعات لیے گئے، یعنی معاشرے کی ترجمانی کرتا رہا ادب. دوسری طرف وہی ادب معاشرے پر اثر انداز بھی ہوتا رہا. تو یہ دو طرفہ تعلق ادب اور معاشرے کے درمیان شروع سے لے کر آج تک قائم رہا، ڈاکٹر عبادت بریلوی کے بقول. اچھا، یہاں پہ کچھ سوالات اٹھائے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ ہمیشہ ادب کے طالب علم کے لیے بہت ضروری اور اہم تصور کیے جاتے ہیں کہ ادب کیوں پیدا ہوا. ادب جو آغاز ہوا پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا، ارتقا پذیر ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی حالت، کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی حالات جو ہیں وہ زمانے کے بدلتے ہوئے وہ کبھی بھی ادب کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ادب اور معاشرے کا جو تعلق ہے وہ دو طرفہ، جس کی ہم نے ابھی بات کی، یہ بھی ہمیشہ قائم رہا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور یقینی طور پہ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور یہ ہر ادب کے طالب علم کے لیے اہم ہیں، اور ہر ادب کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے انسان اور ادب کے طالب علم کو اس کے بارے میں غور و خوض کرنا بھی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان سوالات پر روشنی بھی ڈالی ہے، ان کے جوابات تلاش کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو ڈاکٹر عبادت بریلوی، میں بار بار نام بھول رہا ہوں، ڈاکٹر عبادت بریلوی بھی اپنے طور پہ ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے ڈسکس کیا ہے کہ ادب کی اہمیت اور بقا کے اسباب و علل کیا ہیں، یعنی کیا وجوہات ہیں کہ ادب، پہلا پوائنٹ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا، اور پھر اس کی بقا کی کیا وجوہات ہیں. ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ ادب کی تخلیق کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب انسان اس دنیا میں آیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا، تو ادب جو ہے اس کا لکھنے پڑھنے سے، نو ڈاؤٹ ادب لکھنے پڑھنے والی چیز ہے، لیکن اس کے جو بنیادی نقوش ہیں وہ انسان کی ابتدائی تخلیقی کاوشوں میں موجود ہیں. انسان نے آغاز میں جو تخلیقی کوششیں کی ہیں، جب وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جب وہ لکھ نہیں سکتا تھا، تو زبانی وہ جو لوک گیت گائے گئے یا زبانی طور پہ اپنے جو جذبات کا اظہار کیا گیا، وہ بھی ادب کی ہی ایک شکل ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک. تو انسان نے ادب کی تخلیق کا آغاز انسان نے اپنی تخلیق کے ساتھ ہی کیا، یعنی جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کے بعد ادب کی تخلیق کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اچھا، تخلیق جو ہے یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے. تخلیق کرنا، کسی چیز کو جنم دینا، کسی چیز کو نئے سرے سے وجود بخشنا، یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے. جب یہ مادی حوالہ بھی اس میں شامل ہو تو بھی یہ انسان کی فطری خواہش ہے، اور ادب کے معاملے میں تو یہ اور بھی اس میں نفاست اور شائستگی آ جاتی ہے. تخلیق کا عمل جب یہ ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ
ادب کی تخلیق کا معاملہ جو ہے وہ روحانیت پر مبنی ہے، وہ روحانی ہے، اس میں مادے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ادب انسان کے احساسات و جذبات کا اظہار ہے۔ انسان کے اندر احساسات کا، جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ انسان ظاہر ہے، انسان کے اندر جذبات کا ہونا، انسان کے احساسات کا ہونا، انسان کے محسوسات، یہ تو ساری فطری باتیں ہیں۔ انسان احساسات و جذبات کا ہی پتلا ہے، اور روز اول سے ہی اس کے اندر احساسات و جذبات تو موجود ہیں۔ تو انہی احساسات و جذبات کو جو تخلیقی راہ دینی ہے، اور انہی احساسات و جذبات کو جو بیان کرنا ہے، وہی دراصل ادب ہے۔ تو یہ انسان کی فطری خواہش ہے، تخلیق جو ہے یہ انسان کی فطری خواہش ہے، اور یہی ادب کی تخلیق کی وجہ ہے، اور یہی ادب کی بنیادی اہمیت ہے۔ اچھا، جب انسان اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دے دیتا ہے تو وہ ادب بن جاتا ہے، اور یہی ادب پھر انسان کے اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، وہ معاشرے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ اس نے معاشرے سے اثرات لیے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا دو طرفہ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ پھر ادب اور انسان کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے بات کی ہے کہ انسان ادب تخلیق کرتا ہے۔ تخلیق کرنا ایک بات ہے، اور پھر اس ادب کو ظاہر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، دوسروں سے شیئر کرنا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو جہاں تخلیق انسانی فطرت کا حصہ ہے، جہاں تخلیق انسانی فطرت کا حصہ ہے، وہیں ادب کا اظہار، وہیں اپنے آپ کا اظہار جو ہے وہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان اپنی بات ہر صورت میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، انسان اپنی بات میں، اپنے تجربے میں دوسروں کو شامل کرنا چاہتا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے ادب کے اظہار کی اور ادب کی اشاعت کی۔ تو گویا ادب جو ہے وہ ایک سماجی اور اضطراری عمل ہے، یعنی غیر ارادی عمل ہے۔ ایک تو اس کی تخلیق جو ہے وہ انسان کی فطری طور پر مجبوری ہے، اور دوسرا اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں سے اظہار کرنا، یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ تخلیق جب انسانی فطرت کا حصہ ہے تو یہ گویا انسانی فطرت نے ہی ادب کے آغاز کی بنیاد رکھی، کیونکہ انسان فطری طور پہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور ادب بھی ایک تخلیق ہے، اور اس کی بنیاد بھی روحانیت پر یا احساسات و جذبات پر رکھی گئی ہے، نہ کہ اس میں مادیت کو کوئی دخل ہے۔ تو ادب کا آغاز جو ہے یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کے تحت انسان نے ادب کا آغاز کیا، اور احساسات و جذبات کا اظہار کرنا چاہا، اور پھر اپنی فطری خواہش کے تحت لوگوں تک پہنچانا چاہا، جس کے نتیجے میں ادب کی جو اشاعت ہے وہ زمانے کے سامنے آئی، اور ادب نے لوگوں کو اور زمانے کو اور معاشرے کو متاثر کرنا شروع کیا، جب ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک ادب پہنچنا شروع ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب۔ اچھا، اس میں وہی پچھلی بات جو ہم کر چکے ہیں کہ ادب انسانی احساسات و جذبات کا اظہار ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ اس نقطے پہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ ایک اضطراری اور سماجی عمل ہے۔ اضطراری عمل کی انسانی فطرت نے انسان کو مجبور کیا، انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادب تخلیق کرتا ہے۔ کوئی چیز تخلیق کرنا، کوئی چیز دنیا کے سامنے لانا، کوئی چیز تحریر کرنا، ادب جو بڑا ادب ہے دنیا کا، وہ سارا ایک اضطراری عمل کا نتیجہ ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی مجبوری ہے تخلیق، انسانی فطری خواہش ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے تخلیق۔ تو اس لیے ادب ایک طرف تو اضطراری عمل ہے، اب دوسری طرف ادب اور معاشرے کے درمیان چونکہ ایک تعلق ہے، ادب معاشرے کو متاثر کرتا ہے، اور معاشرہ ادب پہ بھی اپنے اثرات رکھتا ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ معاشرے کا ترجمان ہے۔ دوسری طرف انسان جو ہے وہ اپنے احساسات و جذبات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو وہ الفاظ کا جامہ پہنا کر ادب تخلیق کرتا ہے، اپنے احساسات و جذبات کو
الفاظ کا جامع پہنا کر ادب تخلیق کرتا ہے اور پھر اپنے ان احساسات و جذبات کو اور اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے فطری خواہش کے تحت. تو یہ ادب یہاں پہ ایک فطری سماجی عمل بھی بن جاتا ہے. اچھا آگے ڈاکٹر سعید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہر عہد ہر زمانے میں ادب کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی رہی ہے اور دلچسپی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی, یعنی روز افزوں ترقی ہوتی رہی ہے ادب کی مقبولیت میں, ادب سے لوگوں کی دلچسپی میں ہمیشہ ہر عہد میں, ہر زمانے میں, ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا ہے. تو ادب کے ساتھ دلچسپی کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا مختلف لوگوں کا جو ذوق ہے اس کا معیار مختلف ہوتا ہے. معیار مختلف ہونے کے باوجود ہر انسان اپنے اپنی سطح تک, اپنی اپنی شعوری سطح تک, اپنے اپنے ذوق کے مطابق کسی نہ کسی صورت میں ادب میں ہمیشہ دلچسپی لیتا رہا ہے اور ادب میں ہمیشہ, لٹریچر میں ہمیشہ انٹرسٹڈ رہا ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ادب کی دلچسپی کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ادب میں معاشرے اور فرد کے جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کے جذبات بیان کیے جا رہے ہیں, غالب کا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, یعنی آپ کی بات جب کوئی دوسرا کر رہا ہے, آپ کے احساسات و جذبات کا جب اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا کسی بھی تحریک کے تحت, کسی بھی موضوع کے تحت جب بات کی جا رہی ہے, کسی بھی موضوع پہ جب بات کی جا رہی ہے, جب مجموعی احساسات و جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے, عام لوگوں کے احساسات و جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے, عوام کے احساسات کو زبان دی جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں لوگ جب ایسے ادب کو دیکھیں گے, لوگ جب اسے پڑھیں گے اور ان میں اس لٹریچر میں ان کو اپنا آپ دکھائی دے گا, اپنا معاشرہ دکھائی دے گا, اپنی جو باتیں ہیں اس میں دکھائی دیں گی, تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر اس میں دلچسپی پیدا ہوگی, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ جو ادب ہے جو ان کے سامنے ہے وہ انہی لوگوں کے احساسات و جذبات ہیں. اور جب آپ جدید عہد کی طرف آتے ہیں تو وہ ادب میں سجیسشنز بھی ملتی ہیں, مسائل کا بیان ہے اور ان کے حل کے لیے سجیسشنز بھی آپ کو ملتی ہیں. لٹریچر میں جو بڑا لٹریچر ہے اس کے لیے 3 امپورٹنٹ خوبیاں جو ہیں شاعری کے لیے ہیں بنیادی طور پہ, لیکن یہ لٹریچر کی بھی بنتی ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ سینس ہوتی ہے, ساؤنڈ ہوتی ہے اور سجیسشن ہوتی ہے. سینس یعنی وہ عقلیت پر, اور ساؤنڈ جو ہے اس میں وہ موسیقیت یا ردھم کی بات ہے, چونکہ شاعری کے حوالے سے جو بات کی. تیسری سجیسشن ہے, یعنی مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں تو ان کا حل بھی آپ کو لٹریچر, یعنی ظاہر ہے لٹریچر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹری نہیں ہے, کوئی باقاعدہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس نے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے, لیکن لٹریچر کے اندر آپ کو اشارے بھی ملتے ہیں اور سجیسشنز بھی ملتی ہیں. انہی لوگوں کے مسائل کا حل ملتا ہے جن کے متعلق وہ اظہار کیا جا رہا ہے ادب میں, تو ان لوگوں کی دلچسپی اس لٹریچر میں مزید بڑھ جاتی ہے جب ان کو اپنے ہی جذبات کا اظہار ملتا ہے. دوسری طرف ادب جو ہے وہ حسن کاری ہے, یعنی ادب کے اندر, لٹریچر کے اندر ایک مخصوص حسن پایا جاتا ہے. یہی جو بات میں نے سینس, ساؤنڈ اور سجیسشن کی ہے, یہ بھی تو بنیادی طور پہ ایک حسن ہے, ایک جمال ہے لٹریچر کے اندر. جب بھی کوئی آپ خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں, آپ خوبصورت لب و لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس بات کی قدر ہوتی ہے. بات کو جب کسی اچھے انداز میں, کسی اچھے سلیقے سے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک مخصوص حسن ہوتا ہے. تو لٹریچر میں بھی ایک حسن و جمال کی کیفیت ہوتی ہے, حسن کاری ہوتی ہے. حسن جو ہے وہ الفاظ میں پنہاں ہوتا ہے, حسن جو ہے وہ جذبات کے اندر پنہاں ہوتا ہے, حسن جو ہے وہ کسی مضمون کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر, پیشکش جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جو آئیڈیا کی ٹریٹمنٹ ہے, جو آئیڈیا کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, جس انداز سے پیش کر رہے ہیں, وہ جو انداز بیان ہے اس میں حسن پایا جاتا ہے. تو لٹریچر کے اندر حسن مختلف حوالوں سے آتا ہے اور ادب کے اندر جو حسن کا عمل ہے یہ مختلف حوالوں سے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے. تو یہ حسن جو ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ شعر کی اگر بات کی جائے تو شعر میں جو موسیقیت ہے, شعر میں جو ردھم ہے, یہ کسی بھی انسان کو, کسی بھی صاحب دل کو اپنی طرف وہ موسیقیت اور وہ ردھم اور وہ بہر اور وہ وزن اور
وہ غنائیت جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ دراصل ادب کی حسن کاری ہے، یہ ادب کا حسن ہے، اور یہ ادب کا حسن ہی ادب سے لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنتا ہے. ٹائم چونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے ان لیکچرز کے لیے، تو یہاں پہ آج کے ان پوائنٹس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، آج کا لیکچر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہوم ورک ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوم ورک دیا گیا ہے آپ کو. جی بڑا آسان سا اور مختصر سا ہوم ورک ہے آپ کے لیے. صفحہ نمبر 32 پہ، پیج نمبر 32 پہ پیراگراف ہے. سوال جہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ پیراگراف جو ہے اس پیج کا، اور موجودہ صورت میں ہرگز نظر نہیں آتا. یہ تھوڑا سا پیراگراف لینتھی ہے لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ بڑی آسانی سے، ایک آسان سا پیراگراف ہے، اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں. تو یہ تشریح آپ لکھ کر لائیں گے. صفحہ نمبر 32 پہ دوسرا پیراگراف، سوال جہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ، یہاں سے شروع ہو کے ہمیں ہرگز نظر نہ آتا، یہاں تک یہ پیراگراف ہے، اس کی آپ تشریح لکھ کر لائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.